بلاک تو آپ کو بنانا پڑے گا. آپ نے دیکھ لیا OIC کا کردار، آپ نے دیکھ لیا. آپ نے کون سی عالم اسلام اور کون سی برادری آپ امت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں؟ وہ امت اسلامیہ جو کشمیر پہ خاموش ہے، جس نے روہنگیا کے اوپر بالکل جو ہے وہ اپنی مجرمانہ خاموشی رکھی. وہ 41 ملکوں کی فوج جس نے کشمیر کے اوپر ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا. وہ OIC جو کہ ابھی تک ہندوستان کے گلے میں ہار ڈال رہی ہے اور سشما سوراج کو جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے. اور کون کھڑا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ جب تک اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے کوئی آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. تو سر اگر خان صاحب کو اس قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے جہاد کے حوالے سے، کشمیر میں مجاہدین بھیجنے کے حوالے سے، تو آپ اپنے والد صاحب کا مشن آگے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ جو افغان مجاہدین ہیں ان کو شفٹ کیا جائے کشمیر میں. دیکھیں، افغان مجاہدین تب آپ کے شفٹ ہوں گے یا کوئی بھی کہیں سے جب آئے گا جب آپ اس کو پہلے ایک سٹیٹ کا جہاد تو ڈکلیئر کریں گے. اگر سٹیٹ جہاد، یہ تو رائٹ جو ہے وہ سٹیٹ کے پاس ہے نا، کیونکہ علماء کرام نے باقاعدہ ایک تحریری طور پر لکھ کے دیا ہے کہ رائٹ آف جہاد جو ہے وہ تو سٹیٹ کے پاس ہے. تو یہ تو اونس جو ہے وہ سٹیٹ کے پاس ہے. جب سٹیٹ بات کرے گی تو ضرور میرے خیال میں پاکستان تو کیا، پاکستان سے دنیا سے باہر بھی اور خود ہندوستان کے اندر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. افغانستان میں سر افغانستان میں جب جہاد ہوا تھا تو باقاعدہ ان کا ایک اجتہاد کے ذریعے باقاعدہ پوری دنیا نے اس کا ساتھ دیا تھا. تبھی اس میں عرب مجاہدین بھی آئے تھے، چیچنیا کے بھی لوگ آئے تھے، پاکستان سے بھی گئے تھے، دیگر ممالک سے بھی لوگ گئے تھے. آپ کو ایک بہت اچھی بات ہے، آپ نے میڈیا کی بات کہی ہے کہ ایک میڈیا کے اوپر چینل کھلنا چاہیے انٹرنیشنل، تاکہ ایک اچھے سٹینڈرڈ کا، جس کے اندر ہم تو میڈیا پہ چینل تو موجود ہے، الجزیرہ آلریڈی. اس کو بھی سر وہ جوشی کنٹرول کر رہے ہیں بیہائنڈ دا اسکرین. دیکھیں نا کیوں، اس وجہ سے کہ اس کو کمزور کر دیا گیا. آج بھی میرے خیال میں اگر ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، کیوں یہی یاد نہیں ہے جب اس کے اوپر ہوا، گلف وار ہوئی، تو پھر اس الجزیرہ کا کیا کردار تھا؟ دیدنی تھا، مثالی تاریخ ساز، اڑا کے رکھ دیا تھا. اور یہی الجزیرہ تھا جس نے ایکسپوز کر دیا. اور آج بھی الجزیرہ، رشیا ٹوڈے وغیرہ ایک ایسے چینلز ہیں جو کہ بہت اچھے چینلز ہیں جس کے اندر دیکھا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی الجزیرہ کو رائٹس دیے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور نہ ہی رشیا ٹوڈے کو رائٹس دیے جا رہے ہیں. کیوں نہیں دیے جا رہے، یہ تو پیمرا ہی جواب دے سکتا ہے. سر ایک طرف پاکستان کی معاشی صورتحال، خستہ حالی معیشت کی، دوسری طرف افغان بارڈر جو ہے وہاں سے پاکستان کو جو سیکیورٹی مسائل ہوتے ہیں. پھر اگر ہم اس طرف بھی لپک پڑتے ہیں کشمیر کی جانب بھی، تو یہ ساری چیزیں پاکستان تو پھر مسائل میں گرا رہے. کس طرح سے ہوگا سارا؟ 9/11 کے بعد جو آپ نے پالیسی تھی وہ غلط تھی نا. آپ نے اپنے مشرقی بارڈر کو کمزور اور مغربی بارڈر کو مضبوط بنایا. جو آپ کا بارڈر گرم تھا اس کو آپ نے ٹھنڈا کیا، اور جو ٹھنڈا تھا اس کو گرم کر دیا. آپ نے قائد اعظم کی پالیسی سے انحراف کیا. قائد اعظم نے تو 48 گھنٹے میں تمام چھاونیاں خالی کروا لی تھیں، دروش سے لے کے شیلا باغ چمن تک، اور اس کو آپریشن کرزن کا نام دیا تھا. 1948 میں یہ ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک فوجی بھی آپ نے نہیں لگایا. 9/11 جب تک کہ نہیں آیا تب تک آپ کا ایک فوجی نہیں لگا تھا، اور آپ روس کے بھی ٹکڑے کر چکے تھے، 6 اسلامی ریاستیں بھی بنوا چکے تھے. تو آپ نے تمام جنگ جو تھی وہ اپنے بارڈرز پہ رکھی تھی، بارڈر سے باہر رکھی تھی. بلکہ آج آپ تمام جنگ جو ہے 9/11 کی جو پالیسی تھی اس کے بعد آپ اندر لے آئے. وہ جو تمام جہاد کے راستے جو باہر کھلتے تھے آپ ان کو اسلام آباد کی طرف موڑ کے لے آئے. تو یہ غلط پالیسی تھی. آپ کو ابھی بھی دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں پریمپشن اسٹرائک ڈاکٹرن. یہ تو امریکہ کی ہے. 9/11 کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہی کیا نا کہ پریمپٹیو جو میئرز تھے وہ کہ بھائی ہمیں خطرہ ہے ایسے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ عراق پہ بھی چڑھ دوڑے. بعد میں پتہ چلا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بھی کوئی نہیں ہے. ٹونی بلیئر نے کہہ دیا کہ میں سوری ہوں. حمید گل صاحب کے پرویز مشرف کے ساتھ اختلاف کیوں تھا؟ جنرل حمید گل جو رحمۃ اللہ علیہ کا، پرویز مشرف صاحب ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، ان کے سبارڈینیٹ بھی تھے. جب وہ 2 کور کمانڈ کر رہے تھے تو یہ ان کے ڈیو کمانڈر تھے، اور بالکل آئیڈیل شخصیت پرویز مشرف سمجھتے تھے. لیکن پھر پرویز مشرف صاحب کو باقاعدہ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد باقاعدہ بولا گیا امریکہ کی طرف سے ان کو کہ جنرل حمید گل کو آپ نے کسی سیٹ اپ میں اپنے ساتھ نہیں رکھنا. اور جنرل صاحب کے ساتھ ایک بڑی سخت بحث ہو گئی پرویز مشرف کی، میں بھی اس میں موجود تھا.
جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ امریکی ایمبیسڈر آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی جنرل صاحب یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. تو جنرل صاحب نے کہا کیا پرویز یہ وہی تعلیمات نہیں ہیں جو میں تمہیں دیتا تھا اور تب تم کہتے تھے کہ ہاں سر یہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, تو یا تو مجھے بتاؤ اپنے دلائل سے کہ میں غلط ہوں. اس نے کہا نہیں سر دلائل تو میرے پاس نہیں ہیں, آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ آپ نہ بولا کریں. ابو نے کہا جو مرضی پھر ہو جائے, میں سچ بولنے والا آدمی ہوں, میں سچ بولوں گا, تم سے جو ہوتا ہے جو کر لینا. سر حمید گل صاحب تو چاہ رہے تھے کہ ان کی پالیسی جو تھی کشمیر میں بھی ہم جو ہے نا وہ انگیج کریں, مشرقی پنجاب بھارت میں بھی تو جو ہے کیا نا نہیں کیا ہوا engage تھا کریں. انگیج, کیا نہیں انگیج کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی بھارت ہم سے ڈرتا تھا. آج وہ بھارت جو کل کو ہمارے سامنے جو ہے پانی بھرتا تھا, آج اس کی اتنی ہو گئی ضرورت کہ وہ اس نے کشمیر علیحدہ کروا لیا ہم سے. تو کیا پاکستان 2 لخت نہیں ہوا 5 اگست 2019 کو؟ کیوں پاکستانی قوم کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوا؟ کشمیر علیحدہ ہو گیا ہے. آپ کو اب اپنا کام کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو مزید موسم ٹھنڈا ہوگا, مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا, کشمیری قوم جو ہے وہ بددل ہو جائے گی, ہم سے دور چلی جائے گی, اور اس کے ساتھ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے, اس کی قیادت جو سیاسی قیادت ہے ان کو صوبہ بدر کر دیا جائے گا, کشمیر بدر کر کے دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ ہندوستان لے کے چلا جائے گا. لداخ کے اندر امریکی بیس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, لانچنگ پیڈز جو ہے وہ بن رہے ہیں, اور کیا وہ آزاد کشمیر کی طرف نہیں آئے گا؟ کیا ان کا بھارتی چیف کا بیانات نہیں موجود؟ کیا ان کے سیاسی لیڈران کے بیانات نہیں موجود؟ کیا اجیت دوول کی پالیسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ وہ تو بڑا, کیا بنیادی طور پہ کیا سی پیک کو رکوانا نہیں ہے؟ کیا چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا نیا ٹھکانہ افغانستان سے امریکی فوج کا کشمیر نہیں ہے؟ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یو این کی فورسز بھیج دو, میں کہتا ہوں خدا کے لیے ہوش کے ناخن لے, یو این تو چاہتا ہے کہ یو این کی شکل میں جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آ جائے. یہ آپ کو اپنے زور بازو پہ کرنا پڑے گا. زور بازو وہی کے لیے. اور معیشت کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا, تو معیشت تو گر کے 5.8 سے 2.2% پہ آ گئی ہے. تو آپ کتنے عرصہ اور انتظار کریں گے معیشت کا؟ نہ معمولاً تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. آپ معیشت چلیں 5 سال کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, تو 5 سال کے بعد کشمیری تو میرے خیال میں وہ زندہ چھوڑیں گے ہی نہیں. سر آپ تو نا امیدی کی باتیں کر رہے ہیں. میں نا امیدی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ امید کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں. میں امید یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ان باتوں کے اوپر چلیں گے جو آپ نے موجودہ صورتحال کے اندر رکھی ہوئی ہیں, تو ان کے اندر مایوسیاں آئیں گی, اس کے اندر خیر نہیں نظر آ رہی فی الحال. اور اگر آپ نے جو امید کی بات کرتے ہیں, دیکھیں امید تو یہ ہے کہ پاکستان کھڑا ہو پورے قد سے, ہندوستان کی مجال نہیں ہے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اچھا نا امیدی کی کہاں سے بات کر رہا ہوں. میں تو آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان میں سے 51% جو ہے وہ انویسٹر چلا گیا ہے, تو یہ میں نا امیدی کی بات کر رہا ہوں. یہ تو اسٹیٹ بینک نے بولی ہے, میں نے تو نہیں بولی. اگر آپ کا روپیہ 50% ڈی ویلیو ہو گیا تو میرا قصور ہے. سر بہت سارے مسائل تو پچھلی گورنمنٹ کے بھی دیے ہوئے تھے نا. پچھلی گورنمنٹ کو کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹانگ دینا ان لوگوں کو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایل کپون ایک بہت بڑا گنڈا تھا, ٹھیک ہے نا, شکاگو کے اندر, اور سب کو پتا تھا کہ یہ اونڈا ہے, قتل میں بھی تھا, ڈرگز میں بھی تھا, اور بھی سارے جرائم میں تھا, لیکن اس کے خلاف جو ہے شواہد نہیں ملتے تھے. اس کو ٹیکس ایویژن کے اندر جو ہے سزائے وہ اپنا عمر قید ہو گئی تھی, اور پھر وہ وہیں مر گیا تھا ٹیکس ایویژن میں. یہ امریکہ میں ہوا, یہ غالباً 1935 کی بات ہے. تو کیا سر کوئی ڈیڈ لائن دینی چاہیے اب خان صاحب کو اعلان؟ دیکھیں ڈیڈ لائن تو دینی پڑے گی. اگر آپ ڈیڈ لائن نہیں دیں گے, کیونکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہوں گے, جب سامنے ان کو نظر آئے گا کہ ہاں پاکستان اب کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے, اور انہوں نے اتمام حجت بھی کر لیا, یو این میں تقریر بھی کر لی, لوگوں کے ضمیروں کو, مردہ ضمیروں کو وزیر اعظم صاحب نے زبردست تقریر کر کے جھنجھوڑا بھی, لیکن وہ ضمیر تو مردہ ہی تھے. اگر دنیا نے صرف معاشیات کے اوپر ہی ہندوستان کا ساتھ دینا ہے اور اسلام کے خلاف دینا ہے, تو اسلاموفوبیا جس کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے کیا بڑا بہادرانہ انداز میں تھا, لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا تو نہیں جاگی. اب کیا کرنا ہے؟ بات تو یہ ہے, اب وہ کرنا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے جو پالیسی دی وہاں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں, اب اس کے اوپر عمل کریں.
سنگل ڈیڈ لائن ہونی چاہیے یا کچھ لیئرز میں ہونی چاہیے کہ یہ میرے خیال میں نہیں، کچھ ایکشنز ہونے چاہیے، جیسے سفارت خانے کی بندش ہونی چاہیے، ان کو نکال دینا چاہیے ملک سے، تاکہ دنیا پتہ چلے کہ جی اب تو سفارتی تعلقات، دیکھیں نا جب آپس میں دو ملکوں کے تعلقات ہی ختم ہو گئے، شملہ معاہدے سے باہر آنا چاہیے۔ شملہ معاہدے سے جب آپ باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ دو طرفہ تعلقات نہیں رہ جائیں گے۔ یہ شملہ معاہدہ تو ویسے ختم ہو گیا اس اقدام ہاں کے بعد، اقدام کے بعد ہو گیا نا، لیکن آپ نے آفیشیلی اس کو جو ہے ایکسیپٹ کریں نا، آپ آفیشیلی اسٹیٹمنٹ دیں کہ ہم شملہ معاہدے سے یعنی کہ بائیلیٹرل ایشو سے باہر آ گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ پھر ایک دفعہ یو این میں چلا جائے گا، کیونکہ جب بائیلیٹرل ختم ہوگا، دو ملکوں کے مابین ختم ہوگا، تو پھر یہ انٹرنیشنل چلا جائے گا۔ دیکھیں کشمیری قوم کو یہ جنگ اپنی خود لڑنی پڑے گی۔ کشمیری قوم کے ساتھ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کھڑی ہے الحمدللہ۔ قوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کشمیری قوم تو 70 سال سے لڑ رہی ہے، 72 سال سے لڑ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمیں بھی کچھ فیصلے اب سخت لینے پڑیں گے۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کشمیر پاکستان ہے یا کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ کشمیری جو پاکستانی پرچم میں تدفین کروا رہا ہے اور ہم کشمیر کا جھنڈا ساری جگہ پاکستان میں لہرا رہے ہیں، تو وہ تو بیچارہ کشمیری تو وہ کہتا ہے اپنے ہم تو پاکستانی پرچم میں تدفین، اس سب سے لالی پرچم میں وہ اپنی تدفین کرا رہے ہیں۔ وہ تو آزاد کشمیر کے پرچم میں نہیں جاتے۔ یہ کیوں نہیں جاتے؟ ایک قوم ہے، اس کی سوچ ہے، اس کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کشمیری قوم خود لڑے گی۔ آپ کی بھارت کے اندر جو آزادی پسند موومنٹس چل رہی ہیں، آپ کو ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا، آپ کو مورلی سپورٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو، میں فزیکلی کی بات نہیں کر رہا، مورلی سپورٹ کرنا پڑے گا۔